کسی نے سوال کیا، اگر اللہ نے شفا دینی ہی ہوتی ہے یا کسی مصیبت سے نکالنا ہی ہوتا ہے یا اگر ہمیں خوشی دینی ہوتی ہے تو وہ ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ ہمیں وہ غم دیتا ہی کیوں ہے؟ یا ہمیں وہ بیماری لاحق ہی کیوں کرتا ہے؟ اللہ چاہتا تو وہ حادثہ نہ ہوتا یا یہ مصیبت نہ آئی ہوتی یا یہ بیماری نہ دی ہوتی، ایسا کیوں؟ تو سنیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حقیقت مشیت الہی کا نام ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے تو ہم کھڑے کھڑے گر جائیں، کیوں؟ ہم تو پھر بھی بہت گنہگار انسان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیے جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے بہت چہیتے تھے، وہ تو اللہ کے لیے بہت قیمتی تھے، جنہیں مصر کے بازاروں میں کوڑیوں کے بول بیچ دیا گیا۔ وہ تو اس رب کے پیغمبر تھے، اور بھی اس کے علاوہ بیشتر پیغمبر جو سالہ سال قحط سالی برداشت کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کو مصر کا بادشاہ بننا تھا، برسا برس کی محنت کے بعد شریعت کا نفاذ ہونا تھا۔ اسی لیے یوسف کو امتحانوں کی بھٹی سے نکال کے بصیرت عطا کی گئی۔ مختصر یہ کہ جب اللہ کسی کو اپنے قریب اور قریب تر کرنا چاہتا ہے تو اس پہ آزمائش بھی آتی ہے، اور اس آزمائش میں کھوٹے اور کھرے کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، اسے ہمیں آزمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم نکھر جائیں، سنور جائیں، اپنے رب کو پکاریں، اس سے قریب ہو جائیں، اور وہ دیکھے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، خوش ہیں۔ اگر تم یہ سمجھو کہ اس دل میں اگر رب ہے تو یہی سب سے عظیم الشان کامیابی ہے۔ سنو، جب سب دروازے بند ہو گئے ہوں تب بھی ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ جب سب راستے ختم ہو گئے ہوں تب بھی ایک راستہ ہمیشہ چھپا ہوتا ہے، اللہ کا راستہ۔ جب مشکلات حد سے بڑھ جایا کرتی ہیں تو سب ختم نہیں ہو جایا کرتا، صبر کا دامن تب بھی تھاما جا سکتا ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ جب سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے اگر اللہ ساتھ ہو، اور جہاں اللہ ہو وہاں پھر رحمتیں ہوتی ہیں، وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے۔ یہ سب کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کہانی ہے تمہاری، یہ راستہ ہے تمہارا جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ صبر کی منزل اللہ ہے، صبر کا سفر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، صبر نواز دیتا ہے اللہ سے، اور جب اللہ مل جائے تب شکر سے زبان تر ہو جاتی ہے۔ اس نے ہی تو سارے راستے بند کیے تھے تمہارے لیے تاکہ صرف ایک راستہ بچ جائے تمہارے پاس، اللہ تک جانے والا راستہ، جس پر چل کر تم آؤ اپنے اللہ کے پاس۔ تم ابھی تک نہیں سمجھے کیا؟ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہے عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم، ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام۔ اللہ جب چاہے ہمارا نصیب بدل دے، پر جانتے ہو کیوں وہ دیری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تمہارے یقین کرنا، بے بسی سے رونا، یوں بار بار تمہارا آسمان کی جانب دیکھنا اسے بہت پسند آتا ہے۔ صبر رکھو، صبر رکھو، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور تمہارے لیے معجزے بھی تیار کر رہا ہے، اور تم جلد اپنے لیے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں کسی کا حساب لینا ہوتا تو میں ان لوگوں کا لیتا جو مجھ سے مایوس ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، اگر انسانی سوچ سے سوچا جائے تو پار نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا یقین تھا تو اللہ نے راستہ بنا دیا۔ پورا دار و مدار انسان کے یقین پر ہے، اس لیے تم دعا کرو جو تمہارے لیے سب سے بہتر راستہ ہے۔
میں ان لوگوں کی جرت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ ہی دل آزاری۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگ گئی ہے، اور جسے وہ خود رابطہ بحال کرنا چاہتا ہو اس کے نصیب کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر کر اللہ کی محبت کی لاز رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اس کی محبت کی لاز رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے اور اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ وہ میرا اللہ ہے، وہ سنبھال لے گا۔ ہاں ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، حالات بے بس بھی کر دیتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پر مایوسی نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہوگی۔ جس در کا سہارا میں نے لے رکھا ہے وہاں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہاں فیصلے جو بھی ہوتے ہیں بے مثال ہوتے ہیں، وہاں کی دیر میں خیر ہے، وہاں بندوں کو اپنی چاہتوں سے بڑھ کر ملتا ہے۔ تو کیسی مایوسی، اللہ سے وابستہ ہو زندگی تو مایوسی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بندہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی جانب آنے لگتا ہے، غم کے سیاہ بادل جھٹ جاتے ہیں، اللہ سے مدد مل جاتی ہے، یقین پختہ ہو تو اس سے لگائی امید نہیں ٹوٹتی۔ چیزیں جب ہماری سوچ سے پرے ہو رہی ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اس وقت ہی اللہ کا اصل امتحان ہوتا ہے آپ پر۔ اس وقت اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا میرے اوپر کتنا یقین ہے۔ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب خلاف ہے، لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اور امتحان میں صبر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن اگر تم مایوس ہو گئے اللہ سے تو اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ بے صبرے بنو گے تو بنتی ہوئی چیزیں بگڑنے لگیں گی، اسی لیے تمہیں ہر حال میں صبر سے کام لینا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے۔ پھر دیکھنا اللہ کن کن ذریعوں سے تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ تم اپنے سارے درد، تکلیف اور غم بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کے آگے بڑھتے گئے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو گے اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بادل کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے،
پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی لے جاتی ہے۔